اب رمضان آئے گا، ہم سموسے بنائیں گے، پکوڑے بنائیں گے، ہم رول بنائیں گے، ہم چاٹ بنائیں گے، ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان آنے والا ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، رمضان تو آ رہا ہے، ہر سال رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، آتا ہے گزر جاتا ہے، آتا ہے گزر جاتا ہے۔ نہ ہم نے کچھ سوچا کہ ہم نے پچھلے رمضان کیا کیا، اور نہ ہم نے یہ سوچا کہ اگلے رمضان جو اب آ رہا ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ کوئی تیاری نہیں ہے، بس دل میں تمنا ضرور ہے، دل میں خواہش ضرور ہے کہ یا اللہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ جائے، رمضان آ جائے، رمضان آ جائے۔ بڑی خواہش ہوتی ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ رمضان آ رہا ہے۔ لیکن بات تو سوچنے کی یہ کہ یار خوشی تو ہے، لیکن خوشی کس چیز کی ہے؟ رمضان تو آ رہا ہے، رمضان میں کس چیز کی خوشی؟ رمضان تو مہینہ ہے ایک، لیکن اس میں خوشی کس چیز کی ہے؟ آیا کہ روزے رکھنے کی خوشی ہے، یا اس میں افطاری کرنے کی خوشی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ رمضان کے آنے کی خوشی سب سے بڑی یہ خوشی منائی جاتی کہ لو اب رمضان آئے گا، ہم سموسے بنائیں گے، پکوڑے بنائیں گے، ہم رول بنائیں گے، ہم چاٹ بنائیں گے، ہم پکوڑے بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ کھانے پینے کی طرف ہمارا فل دھیان ہوتا ہے، ساری تیاری ہماری کھانے پینے کے متعلق ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ بھی چیزیں کرنی، یہ بھی چیزیں کرنی، یہ بھی چیزیں اچیو کرنی ہیں۔ ہم نے کبھی یہ چیز سوچی ہے، کبھی ہم نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ ہم نے اس رمضان کے اندر قرآن مجید کو اس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے، قرآن مجید کا دورہ اس طریقے سے مکمل کرنا ہے؟ یہ جو طریقہ کار جو ہے اس طریقے سے میں کروں گا تو اس رمضان کے اندر میرے اتنی مرتبہ قرآن مجید میں ریوائز کر لوں گا، یا اس طریقے سے میں دورہ قرآن کروں گا، ایک ایک پارہ ڈیلی کروں گا، ایک ایک پارہ ڈیلی کروں گا۔ کبھی سوچا ہے؟ کبھی یہ تیاری کی ہے کہ ہم نے سورۃ حجرات، سورۃ یوسف، سورۃ کاف وغیرہ کی تفسیر ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈیپتھ میں جا کے پڑھنی ہے، سیکھنا ہے، ہم نے اس پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے؟ کبھی ہم نے اس چیز کے متعلق سوچا رمضان کے لیے؟ اگر نہیں سوچا تو یہ لمحہ فکری ہے، سوچنے کی بات ہے یار، کہ ہم نے رمضان کی کس چیز کی تیاری کرنی ہے، کس چیز کی خوشی ہے رمضان کے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں، فرمایا کون کون سی دو خوشیاں؟ فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ پہلی خوشی وہ خوشی ہے کہ جو اس نے روزے کی افطاری کے ٹائم کرنی ہے، پورا دن بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں کچھ وقت کے لیے حرام جب کر دی جاتی ہیں اس کو اپنے اوپر حرام سمجھ لینا، یہ اس چیز کی پریکٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے پہ چیزیں حرام کی ہیں اسلام کے اندر، وہ چیزیں میں نے نہیں کھانی، وہ چیزیں میں نے نہیں کرنی، وہ افعال میں نے نہیں کرنے، وہ پریکٹسز میں نے نہیں کرنی۔ یہ چیز کی پریکٹس ہے، پورا دن اس پریکٹس کے اندر گزرنے کے بعد اینڈ پہ جا کے آپ جب افطاری کرتے ہیں تو آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ جو تو نے پورا دن مجھے جس پریکٹس کے اندر رکھا، ایک حلال کردہ چیزوں کو کچھ وقت کے لیے حرام قرار دیا، میں اس پہ پورا اترا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس چیز پہ پورا اتر چکا۔ اس چیز کی خوشی ہے وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ اور دوسری خوشی اس چیز کی ہے کہ میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ نہ جانے اللہ کے پاس اجر کتنا زیادہ ہوگا اس چیز کا، اللہ نے کتنا بلند مقام رکھا ہوگا روزے دار کے لیے۔ یہ دو خوشیاں ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ دو خوشیاں روزے دار کے لیے، ہم نے روزے کے لیے کس چیز کی تیاری کی، رمضان میں کس چیز کی تیاری کرنی ہے، رمضان کے آنے کی کس چیز کی تیاری ہم نے کرنی ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کی نیت سے اور راتوں کو اٹھ کے قیام کیا اور دن کو روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں مطلوب کیا ہے؟ سارے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن مطلوب کیا ہے؟ جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ دو چیزیں ہیں، وہ دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان رمضان کے روزے رکھے دن کے ٹائم، کس کی نیت سے؟ ایمان اور احتساب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں رکھے اور احتساب کرے، اپنا تزکیہ نفس کرے، اپنی پیوریفیکیشن کرے کہ میں نے یا اللہ یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ میں نے چھوڑنے ہیں۔ یہ جو تو نے مجھے پورا دن پریکٹس کے اندر رکھا ہے، جس پریکٹس کے اندر حلال کردہ چیزوں کو کچھ وقت کے لیے حرام قرار دے کر مجھے چیک کرنے کے لیے میرے پہ یہ تو نے ٹیسٹ کیا ہے، میں اس ٹیسٹ کے اندر کامیاب ہو رہا ہوں، یا اللہ میں وہ تمام کام بھی چھوڑوں گا جو میرے پہ حرام قرار دیے ہیں، میں وہ تمام کو بھی چھوڑ دوں گا۔ یہ اس پریکٹس کے لیے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے
اور راتوں کو اٹھ کے قیام کرے، قیام اللیل کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، قرآن کی تلاوت کرے، کثرت سے تلاوت کرے، یہ 2 کام جس نے کیے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ کیا رمضان کے اندر ہم دونوں کام کرتے ہیں؟ دونوں کام کریں بھی تو کیا ہماری نیت وہ ہوتی ہے جو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کے اندر ریکوائرڈ ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ اس رمضان کو ہم کس طریقے سے پریکٹسنگ بنا سکتے ہیں۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ اس رمضان کو ہم کس طریقے سے اپنے لیے بیٹر بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے اپنے لیے بہتر بنا سکتے ہیں۔ پہلی چیز، تہیہ کریں کہ اس رمضان کے اندر میں نے جو ہے وہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پہلی چیز آپ یہ تہیہ کریں، یہ نیت کریں کہ میں نے اس رمضان کو پورا قرآن مجید جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری چیز یہ تہیہ کریں کہ میں نے اس رمضان کے اندر چند صورتیں مختص کر لیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سجیشن دے دیتا ہوں، سورۃ کہف، سورہ یوسف، سورہ لقمان، سورۃ رحمان، سورۃ حجرات، یہ 4-5 صورتیں ہیں، ان کو آپ تہیہ کر لیں، نیت کر لیں کہ میں نے ان کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے اور اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنی پریکٹیکل لائف کے لیے ایگزامپلس نکالنی ہے۔ اس طریقے سے آپ یہ دونوں کام کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی، آپ کا رمضان گزرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ آپ کی بہتر بنے گی آپ کے اس کام سے۔ انشاءاللہ آپ فرق محسوس کریں کہ پچھلے رمضان جو میں نے کیا اور اس رمضان جو میں نے گزارا، اس میں کتنا زمین آسمان کا ڈفرینس تھا۔ انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، تیاری کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو اپنے لیے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما دے اور اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا بھی ذریعہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔